پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد عظیم اور مقصد حیات کے لیے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نے بے گناہ کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یا زمین پر فساد کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو، آدمیت کو قتل کر دیا۔ قرآن وہی آپ کے پاس ہے جو دوسرے مسلمانوں کے پاس ہے، یہ قرآن وہی ہے جو علی کے پاس بھی تھا اور خوارج کے پاس بھی تھا، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک انسان قرآن کو پڑھ کے مومن بن جاتا ہے، اور ایک انسان اسی قرآن کو روزانہ پڑھتا ہے لیکن اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہی وہ نماز ہے جس میں سورہ حمد شیعوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر میرے آقا حسین نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ جملے کہہ رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اگر لشکر یزید میں کوئی یزیدی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کے ہونے کے بعد انسان جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو وہ صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلے، اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو اگر انسان کے وجود میں ہوں، چاہے انسان پوری زندگی اپنی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا رہے لیکن پھر بھی صراط مستقیم سے بہت دور ہے۔ اللہ نے بندوں سے الفاظ کے ذریعے سے کلام کیا، یعنی خود نہ کبھی آیا نہ ہم نے آج تک خدا کی آواز کو سنا۔ اگر ہمیں خدا کو سمجھنا ہے تو ان الفاظ کو سمجھنا ہوگا، جن الفاظ کے ذریعے خدا اپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ یہی آیت قرآنی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا یا زمین پہ فساد پھیلایا گویا اس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ زندہ مثال ہے، مثلا امریکہ نے شہید قاسم سلیمانی کو قتل کیا، شہید کیا، تو ظاہراً تو پوری انسانیت نہیں مری، انسانیت بھی زندہ ہے، لوگ اپنی زندگیاں بھی گزار رہے ہیں۔ یا دوسری طرف فرمایا من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ بھائی ایک انسان کو زندگی دینے سے ہم تو پوری انسانیت کو زندہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، یا ایک انسان کو قتل کرنے سے ہم تو پوری انسانیت کو مرتا ہوا نہیں دیکھ رہے۔ تو اس کا مطلب قرآن کے الفاظ بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ یہیں پر فرمایا من ہذہ، جو دنیا میں اعمیٰ اور اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ ہاں، تو اس کا مطلب جو دنیا میں نابینا ہے کہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا، یا اللہ کے ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اسی مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہابیت نے کہہ دیا کہ اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اللہ پاؤں بھی رکھتا ہے، اللہ جسم بھی رکھتا ہے۔ یعنی اگر خدا کو سمجھنا ہے تو الفاظ قرآن کو سمجھنا ہوگا، اگر خدا کو سمجھنا ہے تو قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ وہ اسی لینگویج میں اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے۔ اگر مجھے وہ لینگویج ہی نہ آتی ہو، اگر اس کے مفاہیم بھی نہ آتے ہوں، اسی لیے تشیع میں امامت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی کا کام تھا تنزیل اور اہل بیت کا کام تھا تعویل۔ نبی کا کام تھا کفر سے اسلام تک لانا، اور اہل بیت کا کام تھا اسلام سے ایمان کی منزل پر لانا۔ کئی مجالس اسلامک سویلائزیشن کے ٹاپک پہ بات میں کر چکا، نیٹ پہ موجود ہیں، اس میں ہم نے یہی کہا کہ رسول خدا فرماتے نعل بالنعل،